عاشقان ماہ رسالت، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ فتنوں اور فسادات کا دور کہلاتا ہے۔ آج قدم قدم پر دعوی نبوت کے نتنے فتنوں کا چرچا ہے۔ انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیاں ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ وہ کبھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کبھی مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو اس کی رسائی خدائی تک پہنچ جاتی ہے۔ غرض یہ کہ تاریخ اسلام کو ہر دور میں ایسے دیوسوں کا سامنا ہوتے رہا ہے جنہوں نے عقائد اسلام کی پاکی کو داغدار بنانے کی ناپاک سازشیں کی ہیں۔ ان میں ایک نام غلام احمد قادیانی کا آتا ہے۔ یہ وہ مردود شخص ہے جس کا نام کبھی رسوندی ہوا کرتا تھا، نہ جانے کب غلام احمد قادیانی ہو گیا اور یہ نبی و رسول بن گیا۔ اس نے قرآن کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، بلکہ خدا نے مجھ سے کہا کہ تو ہی مسیح ہے، تو ہی ابن مریم۔ ارے جس نے قرآن جیسی عظیم نعمت کو جھٹلا دیا وہ انسان بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو انسانیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ایک دجال ہے، اور ایسے ہی ایک دجال کا ظہور دربھنگہ بہار میں ہوا، جس کے عقائد پر جب نظر ڈالی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی غلام احمد قادیانی کا ایک پٹھو ہے۔ وہی شاطرانہ ادائیں، وہی عیاری و مکاری، وہی مکر و فریبی، اور ہر شعبے میں اسی کے نقش قدم پر چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس سے میری مراد شکیل بن حنیف ہے۔ اس نے احادیث صحیحہ میں رد و بدل کرتے ہوئے کہا کہ شکیل حدیثوں کا پابند نہیں بلکہ حدیث شکیل کی پابند ہے۔ ارے جس نے قرآن جیسی عظیم نعمت کو جھٹلا دیا، اس کا واحد مقصد امت مسلمہ کو گمراہی کے صحرا میں بھٹکا کر ملی اتحاد و شوکت کو پارا پارا کرنا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا نعرہ انا رب الارباب انا رب الاعلی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کی خلاف ورزی کرتا ہے، جس کا کلمہ لا الہ الا ریاض انبیاء علیہ السلام کے مشن کی مخالفت کرتا ہے، جس کا خود ساختہ نام دیندار انجمن، اس نے اپنے نام کے آگے دینداری کا لیبل لگایا ہوا ہے۔ اہل حنود میں پائے جانے والے آواگمن کے عقیدے کو یہ بدبخت اس طرح پھیلا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ظہور ہندوستان میں 27 مرتبہ ہوا اور 28 مرتبہ میں یعنی سری چند بسویشور بن کر آیا ہوں۔ ارے دوستو، اس نے یوسف کی مثال جہاں دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے، وہی یہ بدصورت اپنے آپ کو یوسف سے تشبیہ دیتا ہے۔ اس فرقے کے تحت اسلامی عقائد اور باطل عقائد کو خلط ملط کرنے کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے ماننے والے جب بھی گنیش کے احوال اس کے لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت گنیش رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا۔ دوستو، یوں تو اسلام کا ظہور ہی سربلندی کے لیے ہوا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، لیکن ان فرقہ پرستوں کی سازشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم امت کی اصلاح کی فکر کریں اور اپنے ایمانی ولولے سے ان فرقہ باطلہ کے ناپاک ارادوں کو مسمار کر دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں، ہم سوال کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اللہ پاک ہم سب کو محافظ ختم نبوت بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔